بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ المکرمین عندہ۔ اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ناظرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوع انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام و رسل اعظام علیہ السلام کا سلسلہ شروع فرمایا۔ مختلف ادوار میں انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لا کر لوگوں تک اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچاتے رہے۔ پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت و رسالت کا دائرہ کار محدود ہوتا تھا، کسی خاص علاقے، خاص قوم اور خاص زمانے کے لیے ہوتا تھا۔ سب سے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمان و مکان کی حدود کے بغیر تمام مخلوق کے لیے ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنا کر مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات پر سلسلہ نبوت و رسالت کو ختم کر دیا گیا۔ جس طرح تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ہمارے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح نبی مکرم شفیع معظم خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اور فتنوں کے اس دور میں ختم نبوت کے اجماعی اور قطعی عقیدے پر بھی مختلف طریقوں سے حملے کیے جا رہے ہیں، لہٰذا اس سلسلہ میں ضروری ہے کہ معلومات فراہم کی جائیں تاکہ ان فتنوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ تو اسی سلسلہ میں اہل سنت اسٹوڈنٹس فیڈریشن پاکستان کے زیر اہتمام نبیرہ محدث اعظم پاکستان قاضی محمد فیض رسول رضوی زیدہ مجدہ کے حسب ارشاد اور جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان سیدی مرشدی قاضی ابوالفیض محمد فضل رسول حیدر رضوی مجاہد تحریک ختم نبوت دامت برکاتہم العالیہ آپ کی روحانی سرپرستی میں 7 روزہ ختم نبوت کورس کا انعقاد کیا گیا۔ اب ہمارا پروگرام یہ ہے کہ اس کورس کو دوبارہ ریکارڈ کر کے ہمارے اس چینل پر بھی اس کو وائرل کیا جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پہنچے اور عوام الناس اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو اس لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس کورس کے تمام بیانات کو زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ اس کی رسائی ہو اور لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہو۔ تو حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کا نبی تشریعی یا غیر تشریعی، اصلی یا ذلی یا بروزی نبی نہ آیا ہے اور نہ قیامت تک آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ذات اقدس پر سلسلہ نبوت و رسالت کو ختم فرما دیا ہے۔ یہ ہمارا اجماعی عقیدہ ہے اور اس کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ناظرین، دلائل کی 4 قسمیں ہیں: کتاب اللہ تعالیٰ، سنت رسول، اجماع امت اور قیاس۔ تو دلائل کی ان 4 اقسام سے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہے۔ آج کی اس نشست میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ سے یہ واضح کریں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد
کسی نبی اور رسول کا کوئی تصور نہیں ہے، اور اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس سلسلہ میں سب سے پہلے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیہ مبارکہ پیش کرتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحتاً اور واضح طور پر نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین یعنی آخری نبی فرمایا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ پہلے اس آیہ مبارکہ کا شان نزول سماعت فرمائیں۔ حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا کہہ کر، یعنی زید بن محمد کہہ کر پکارا جاتا تھا، جبکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے نہیں تھے، یہ آزاد کردہ غلام تھے۔ اور جب زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا ان کا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہوا اور پھر ان کی آپس میں جدائی ہوئی، طلاق کے بعد وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مبارک میں آئیں اور انہیں ام المؤمنین ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اب کفار اور منافقین نے اعتراض کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی طلاق یافتہ عورت سے اپنی بہو سے نکاح کر لیا، تو اس کے جواب میں یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی اور اس میں یہ فرمایا گیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، اور زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے نہیں ہیں، اس لیے ان کی بیوی جو ان کے پہلے نکاح میں تھیں ان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر نکاح ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، اس میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی مرد کے باپ نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ آپ باپ نہیں، بلکہ فرمایا کہ کسی مرد کے باپ نہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ باپ تو ہیں، آپ کی 4 شہزادیاں ہیں، حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 شہزادے ہیں، قاسم، طیب، طاہر اور ابراہیم۔ ان سب شہزادوں کا بچپن میں انتقال ہوا، اور ان میں سے کوئی بھی شہزادہ مرد ہونے کی عمر کو نہیں پہنچا، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ باپ نہیں، بلکہ فرمایا کسی مرد کے باپ نہیں ہیں۔ جو مرد ہونے کی عمر کو پہنچا ہے اور بلوغت کی عمر کو پہنچا ہے اس کے آپ باپ نہیں ہیں۔
تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے، اس لیے کہ بیٹا یہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے، مشہور ہے الوالد سر لابی ہے، اور بیٹا باپ کی صفات، باپ کے کمالات، باپ کے اخلاق و عادات، باپ کی شانوں کا حامل، عکس اور پرتو ہوا کرتا ہے۔ اور پھر سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام میں سے بعض انبیاء کرام علیہ السلام کے بیٹے نبوت کے مقام پر فائز ہوئے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح حضرت سیدنا اسحاق علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ بھی مقام نبوت پر فائز ہوئے۔ سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت سیدنا شیث علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام مقام نبوت پر فائز ہوئے۔ سیدنا اسحاق علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے حضرت یعقوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر ان کے آگے بیٹے سیدنا یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح سیدنا داود علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، سیدنا زکریا علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے سیدنا یحییٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سب نبوت کے مقام پر فائز ہوئے۔ اور یہ بھی ہے کہ نبی ہمیشہ مرد ہی ہوتا ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 109 میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اے محبوب آپ سے پہلے ہم نے مرد جو ہے ان کو رسول بنا کر بھیجا جن کی طرف ہم وحی فرماتے ہیں۔ تو اب اگر ایسا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی شہزادے مرد ہونے کی عمر کو پہنچتے، بلوغت کی عمر کو پہنچتے، تو پھر سوال ہوتا کہ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام ان کے بیٹے مقام نبوت پر فائز ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بھی مرد ہونے کی عمر تک پہنچے ہیں مگر مقام نبوت پر فائز نہیں ہوئے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی مرد کے باپ نہیں۔ تو اس میں اشارہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اگر آپ کے شہزادے مرد ہونے کی عمر کو پہنچتے، مقام نبوت پر فائز ہوتے، لیکن آپ کا کوئی شہزادہ مرد ہونے کی عمر کو نہیں پہنچا، لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اور پھر اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے پہلے یہ فرمایا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ آگے فرمایا ولاکن رسول اللہ، لیکن فرمایا، لیکن یہ عربی زبان میں استدراک کے لیے آتا ہے۔ استدراک کا معنی کیا کہ گزشتہ کلام سے پیدا ہونے والے وہم کو دور کرنے کے لیے لایا جاتا ہے۔ لیکن سے پہلے جو کلام چل رہا ہے اس کلام سے کوئی شبہ پیدا ہوتا ہے، کوئی وہم پیدا ہوتا ہے، کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، تو اس کے جواب کے لیے، اس شبہ کے ازالہ کے لیے، اس وہم کو دور کرنے کے لیے لیکن لایا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں۔ تو اس سے شبہ پیدا ہوا، وہم پیدا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے روحانی باپ بھی نہیں ہیں۔ اسی طرح یہ شبہ پیدا ہوا کہ جب
آپ کسی مرد کے باپ نہیں، باپ شفیق ہوتا ہے، باپ مہربان ہوتا ہے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفیق نہیں ہیں؟ آپ مہربان نہیں ہیں؟ اور یہ وہم پیدا ہوا کہ باپ ہونا یہ بھی ایک صفت کمال ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باپ نہیں، آپ کو کمال حاصل نہیں، تو ان سب اوہام کا، ان سب شبہات کا اللہ تعالیٰ نے ازالہ فرما دیا اور ان کو دور فرما دیا، فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ، کہ یہ شبہ نہ کریں کہ اگر آپ باپ نہیں تو آپ روحانی باپ بھی نہیں ہیں، نہیں، بلکہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، آپ ساری امت کے روحانی باپ ہیں۔ اور یہ وہم نہ کریں کہ آپ باپ نہیں ہیں، جسمانی باپ نہیں ہیں تو آپ شفیق بھی نہیں ہیں، نہیں، بلکہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول تو اپنی امت پر باپ سے بھی زیادہ شفیق ہوتا ہے۔ اور یہ وہم نہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسمانی باپ نہیں تو آپ صاحب کمالات نہیں، نہیں، بلکہ فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، آخری نبی ہیں، آپ تو سب سے زیادہ جامع کمالات ہیں اور سب سے زیادہ شانوں کے مالک ہیں۔ اور دوسرا، اس آیہ مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، خاتم النبیین فرمایا، خاتم الرسل، خاتم المرسلین نہیں فرمایا، اس لیے کہ ایک ہے نبی اور ایک ہے رسول۔ نبی اور رسول میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ نبی کسے کہتے ہیں؟ نبی کی تعریف کیا ہے؟ ہوا رجل بعثہ اللہ الی الخلق لتبلیغ الاحکام، نبی وہ مرد ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبلیغ احکام کے لیے مبعوث فرمایا، احکام کی تبلیغ کے لیے بھیجا۔ آگے عام ہے کہ اس نبی کے پاس کتاب ہے یا نہیں، وہ صاحب شریعت جدیدہ ہے یا نہیں، لیکن رسول وہ نبی ہوتا ہے جو صاحب کتاب ہو، صاحب شریعت ہو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہر رسول نبی ضرور ہوتا ہے، لیکن ہر نبی کے لیے رسول ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں خاتم النبیین فرمایا، خاتم الرسل نہیں فرمایا۔ اگر یہ فرمایا جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم الرسل ہیں، آخری رسول ہیں، تو پھر یہ وہم ہو سکتا تھا کہ آپ سب رسولوں میں سے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد رسول کوئی نہیں آئے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آ جائے۔ تو اللہ جل شانہ نے ختم نبوت پر نقب لگانے والوں کے تمام راستے اور دروازے بند کر دیے اور فرمایا خاتم النبیین، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، آپ کے بعد نہ کوئی رسول آئے گا اور نہ کوئی نبی آئے گا۔ قادیانی مرزا غلام قادیانی کے ماننے والے وہ یہاں ایک مغالطہ دیتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین فرمایا، اور خاتم کا معنی ہے مہر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کی مہر ہیں، انبیاء کے لیے مہر ہیں کہ آپ جس پر مہر لگا دیں وہ نبی بن جاتا ہے، آپ کے فیضان سے نبی بنتے ہیں، اور پھر وہ آگے بڑھتے ہیں الیاذ باللہ کہ مرزا غلام احمد قادیانی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر سے، آپ کے فیضان سے نبی بنا۔ تو اس شبہ اور مغالطہ کا جواب بالکل واضح ہے کہ خاتم النبیین کا لغوی معنی کیا ہے؟
اور اس کا شرعی معنی کیا ہے۔ خاتم النبیین کا جو لغوی معنی ہے یہ لغت کا مسئلہ ہے، اہل لسان سے معلوم ہوگا اور لغت کی کتابوں سے معلوم ہوگا۔ کوئی شخص کہے کہ میں اپنی عقل سے، اپنی رائے سے اس کا معنی متعین کروں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کسی لفظ کا لغوی معنی کوئی شخص اپنی رائے اور اپنے قیاس سے متعین نہیں کر سکتا۔ لغت میں تو قیاس جاری نہیں ہوتا، یہ علماء کے درمیان مشہور ضابطہ ہے۔ اور کسی لفظ کا شرعی معنی کیا ہے، شریعت میں اس لفظ کا معنی کیا ہے۔ جیسا لفظ صلاۃ ہے، لغت میں یہ دعا کے معنی میں بھی آتا ہے، اور بھی معنی ہیں، اور شریعت میں صلاۃ کا لفظ نماز کے لیے، مخصوص ارکان کے لیے بولا جاتا ہے۔ اب صلاۃ کا شرعی معنی اور لغوی معنی، اس کا لغوی معنی کیا ہے، اس کے لیے ہمیں کتب لغت کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، لغت کے ائمہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اہل لسان کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، ان کے محاورات کو دیکھنا ہوگا، فصحاء بلغاء کے کلام کی چھان بین کرنا ہوگی، اور وہ لغت کی کتابوں سے معلوم ہوگا۔ اور اس لفظ صلاۃ کا شریعت کی اصطلاح میں معنی کیا ہے، اس کے لیے ہمیں کسی کی رائے نہیں چاہیے ہوگی۔ کوئی اپنی رائے سے بتا دے کہ اس کا یہ معنی ہے، وہ قابل قبول نہیں ہوگا، بلکہ اس کا وہ معنی مراد لیا جائے گا جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ اس کے لیے قرآن و سنت سے اور شرعی معنی کے ماہرین، محدثین، مفسرین، شارحین کے اقوال، ان سے دلیل پیش کرنا ضروری ہوگا۔ اپنا من مانا معنی مراد نہیں لیا جا سکتا، ورنہ ہر کوئی اپنا خود ساختہ معنی مقرر کر لے گا، اپنی خود ساختہ شریعت بنا لے گا۔ تو اس لیے خاتم النبیین کا معنی کیا ہے، اس کے لیے ہمیں مرزا غلام قادیانی کی باتوں کو نہیں دیکھنا ہوگا، وہ اس کا معنی کیا مراد لیتا ہے۔ وہ کوئی لغت کا امام نہیں ہے، اس کی کلام لغت میں کوئی سند نہیں ہے۔ اس کا شرعی معنی کیا ہے، اس کے لیے غلام قادیانی، اس کی باتوں کو دلیل میں پیش نہیں کیا جا سکتا، اس کے ماننے والوں کی قیاس آرائیوں کو دلیل نہیں بنایا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے ہمیں تحقیق کرنا ہوگی۔ تو لفظ خاتم کی تحقیق ضروری ہے تاکہ قادیانیوں کے اس شبہ کا جواب دیا جا سکے۔ تو اس سلسلہ میں پہلی بات یہ ہے کہ لفظ خاتم النبیین ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، اس میں دو قراتیں ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں مختلف قراتیں ہیں، 7 قراتیں، اور 7 قراتوں پر ہی ایمان لانا ضروری ہے۔ ایک قرات میں خاتم کو زبر کے ساتھ پڑھا گیا، تا کی زبر کے ساتھ خاتم، اور ایک قرات میں تا کی زیر کے ساتھ خاتم۔ تو خاتم اور خاتم یہ 2 طرح سے پڑھا گیا ہے۔ اگر اس کو خاتم پڑھیں تا کی زیر کے ساتھ تو خاتم یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوگا ختم کرنے والا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم النبیین فرمایا کہ آپ انبیاء کرام علیہ السلام کے سلسلہ کو ختم کرنے والے ہیں، آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، لہذا آپ خاتم النبیین ہیں۔ اور اگر اس کو خاتم یا خاتم تا کی زبر کے ساتھ یا تا کی زیر کے ساتھ پڑھا جائے، دونوں صورتوں میں اس کا لغت کی کتابوں میں جو معنی لکھا وہ ہے آخر۔ خاتم القوم یا خاتم القوم کا معنی آخر القوم، قوم کا آخری۔ تو پھر خاتم النبیین یا خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہوگا۔ اور خاتم تا کی زیر کے ساتھ یہ اس میں اللہ کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی مہر لگانے کا آلہ، مہر لگانے کے آلہ کو خاتم کہتے ہیں، کیونکہ خط وغیرہ لکھ کر آخر میں مہر لگا دی جاتی ہے، جس طرح مفتیان کرام فتویٰ لکھتے ہیں آخر میں مہر لگا دیتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے، تاکہ اس خط میں، اس فتویٰ میں کوئی اور مضمون شامل نہ کیا جا سکے، وہ
اشارہ ہوتا ہے کہ اب یہ مضمون یہاں مکمل ہو گیا، اس کے بعد کوئی اور مضمون نہیں آئے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ انبیاء کرام علیہ السلام کے خاتم ہیں، آپ کے ذریعے اس سلسلہ پر مہر لگا دی گئی کہ اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا، اس کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ خاتم کے جو معنی ہیں ہمیں لغت کی کتابوں سے معلوم ہوں گے، تو لغت کی معتبر کتب سے اس کا معنی ہم دیکھتے ہیں۔ امام ابو منصور الازہری وہ اپنی کتاب التہذیب فی اللغت میں لفظ ختم کا معنی بیان کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں، قال الزجاج فی قولہ تعالی ختم اللہ علی قلوبہم، معنی ختم فی اللغت و طبع واحد وهو التغطیۃ علی الشیء والاستیثاق منہ لئلا یدخلہ شیء۔ زجاج نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد ختم اللہ علی قلوبہم کے متعلق یہ کہا کہ ختم اور طبع ان دونوں کا لغت میں ایک ہی معنی ہے، کسی چیز کو ڈھانپ لینا، والاستیثاق منہ اس کو مضبوطی سے باندھ دینا، لئلا یدخلہ شیء تاکہ اس میں کوئی اور چیز داخل نہ ہو سکے۔ اور آگے کہا خاتم کل شیء آخرہ، ہر چیز کا خاتم اس شے کا آخر ہوتا ہے۔ تو انہوں نے صاحب التہذیب واللغہ امام ابو منصور الازہری نے یہ بتایا کہ خاتم کا معنی ہے آخری۔ علامہ ابن منظور افریقی لسان العرب میں میم مال خا اس مادہ کے تحت یہ معنی بیان کرتے ہیں، فرمایا ختام الوادی اقصاہ و ختام القوم و خاتمہم و خاتمہم آخرہم عن اللحیانی و محمد خاتم الانبیاء علیہ وآلہم الصلاۃ والسلام۔ فرمایا کہ ختام الوادی کا معنی اقصاہ وادی کا آخر، وادی کی انتہا، ختام القوم اور خاتمہم اور خاتمہم کا معنی آخرہم قوم کا آخری۔ اور فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں۔ اور علامہ ابن منظور افریقی نے مزید لکھا والخاتم والخاتم بکسر التاء وفتحہا من اسماء النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفی التنزیل العزیز ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ فرمایا کہ خاتم اور خاتم دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی ان میں شامل ہیں، اور قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین آخری نبی فرمایا۔ تو علامہ ابن منظور افریقی نے بھی اس کا معنی یہی لکھا۔ اسی طرح علامہ محمد بن ابو بکر رازی اپنی معروف کتاب مختار الصحا صفحہ نمبر 71 پر آپ لکھتے ہیں کہ والخاتم بفتح التاء وکسرہا والخیتام والخاتام کلہ بمعنی والجمع الخواتیم وخاتمۃ الشیء آخرہ ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام۔ آپ نے لکھا امام محمد بن ابو بکر رازی نے مختار الصحا میں کہ خاتم اور خاتم اور خیتام اور خاتام سب کا ایک ہی معنی ہے، ان کی جماعتی ہے خواتیم، اور خاتمۃ الشیء کا معنی آخر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاتم الانبیاء ہیں، آخری نبی ہیں۔ انہوں نے بھی صراحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ خاتم کا معنی آخری ہے۔ تو بہرحال اس کو خاتم پڑھیں یا خاتم پڑھیں، کتب لغت میں صراحت موجود ہے، اس کا معنی آخری ہے۔ اور وقت کی قلت کے پیش نظر چند ایک حوالے ذکر کیے، ورنہ لغت کی چھوٹی بڑی تمام کتابیں اٹھا کر دیکھیں، تاج العروس دیکھ لیں، الصحاح دیکھ لیں، المفردات
امام راغب کی دیکھ لیں، مجموع البحار دیکھ لیں، اس کے علاوہ دیگر کتب لغت ہیں، سب میں اس کا یہی معنی ملے گا۔ تو مرزا غلام قادیانی یا اس کے ماننے والوں کے قیاس سے اور ان کی اپنی خانہ ساز لغت سے اس کا معنی متعین نہیں کیا جا سکتا۔ کوئی قادیانی آپ کے سامنے اس کا معنی یہ بیان کرے کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبوت کی مہر لگانے والے ہیں، جس پہ مہر لگا دیں وہ نبی بن جاتا ہے اور آپ کے فیضان سے نبوت تقسیم ہوتی ہے، اس طرح کا کوئی معنی کرے، آپ بلا تامل اسے چیلنج کر سکتے ہیں کہ لغت، تفسیر، حدیث کسی بھی معتبر کتاب سے یہ معنی ثابت کر دیں، وہ ہرگز ایسا ثابت نہیں کر سکے گا۔ ہاں، ہم سینکڑوں کتب لغت، تفسیر، حدیث کی کتابوں سے یہ ثابت کر دیں گے کہ خاتم النبیین کا معنی ہے آخری نبی۔ بلکہ اتمام حجت کے لیے، ان کو خاموش کروانے کے لیے، خود مرزا غلام قادیانی اس کی اپنی کتاب سے اس کا معنی ہم پیش کرتے ہیں۔ تریاق القلوب ہے، اس کا صفحہ نمبر 351، اور روحانی خزائن جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 479 پر مرزا غلام احمد قادیانی نے یہ لکھا: میرے ساتھ ایک لڑکی پیدا ہوئی جس کا نام جنت تھا۔ پہلے وہ لڑکی پیٹ سے نکلی تھی اور بعد اس کے میں نکلا تھا، اور میرے بعد میرے والدین کے گھر میں اور کوئی لڑکی یا لڑکا نہیں ہوا، اس لیے میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا۔ تو یہ مرزا غلام احمد قادیانی کے الفاظ غیر مہذب ہیں، مگر دلیل کے طور پر ان الفاظ کو پیش کرنا ضروری تھا۔ وہ میں نے آپ کے سامنے الفاظ پڑھے۔ تو اس نے لکھا کہ میں اپنے ماں باپ کی آخری اولاد، خاتم الاولاد تھا، میرے بعد کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ تو مرزا غلام احمد قادیانی وہ خود اپنے بارے میں یہ بتا رہا ہے کہ میں خاتم الاولاد ہوں، اور خاتم کا معنی آخری نبی ہے۔ تو پھر اس سے معلوم ہوا کہ خاتم کا معنی مرزا کے نزدیک بھی یہی تھا، آخری۔ وہ صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے مختلف تعبیریں کرتا ہے، ورنہ وہ بھی جانتا تھا کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے۔ تو یہ قرآن مجید فرقان حمید کی واضح اور صریح آیہ مبارکہ ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے خاتم النبیین فرمایا، اور کتب لغت اور کتب احادیث سے بھی ثابت ہے، اور امت کا اس پر اجماع ہے کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہے۔ اب ختم نبوت پر ایک اور آیہ مبارکہ سورہ آل عمران آیت نمبر 81، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے مضمون کو بیان فرمایا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا: اے محبوب، یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں سے پختہ عہد لیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا فرماؤں گا، پھر تمہارے پاس ایک عظمت والا رسول تشریف لائے گا، اور تمہارے پاس جو کتابیں، جو احکام ہیں، ان کی تصدیق فرمائے گا، تو ضرور بضرور تم ان پر ایمان لانا، اور ضرور بضرور تم ان کی مدد کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اقررتم، اے نبیوں کی جماعت، کیا تم نے اقرار کیا؟ واخذتم علی ذالکم اصری، میرے بھاری ذمہ کو تم نے اٹھا لیا۔ عرض کیا: اقررنا، اے اللہ ہم نے اس کا اقرار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: فاشہدوا، تو تم گواہ بن جاؤ،
وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاہِدِينَ، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہوں میں شامل ہوں۔ تب اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے پہلے تو یہ فرمایا کہ میثاق النبیین، تمام نبیوں سے اللہ تعالیٰ نے پختہ عہد لیا، اور فرمایا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا فرماؤں گا۔ اس کے بعد میں ثم، یہ تعقیب مع تراخی کے لیے آتا ہے، اور اس کا معنی یہی ہے کہ تمہیں کتاب اور حکمت پہلے عطا کروں گا، اس کے بعد پھر میرا رسول تمہارے پاس تشریف لائے گا۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے واضح طور پر یہ ارشاد فرما دیا کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام، ان کو جو کتاب، حکمت، شریعتیں اور احکامات عطا فرمائے جائیں گے وہ پہلے ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دنیا میں بعد میں تشریف لائیں گے۔ تو ظاہر ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور نبی کا تصور ہوتا، کسی اور رسول کا تصور ہوتا، تو پھر یہ نہ فرمایا جاتا کہ سب رسولوں کو کتاب و حکمت پہلے عطا فرما دی گئی۔ اور دوسرا، اس آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا مصدق لما معکم، بعد میں آنے والا جو میرا رسول ہوگا، میرا محبوب ہوگا، اس کی شان یہ ہوگی وہ مصدق ہوگا۔ کس کا مصدق؟ لما معکم، تمہارے پاس جو شریعت ہے، جو تم احکام لے کر آئے، جو کتابیں لے کر آئے، ان سب کی وہ تصدیق فرمائے گا۔ تب ظاہر ہے کہ تصدیق آخر میں ہوتی ہے، بعد میں ہوتی ہے، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام پہلے تشریف لائیں گے اور انہیں نبوت و رسالت وہ پہلے عطا کی جائے گی، ان کا زمانہ پہلے ہوگا، اور پھر زمانہ بعثت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بعد میں تشریف لائیں گے اور آپ ان کی تصدیق فرمائیں گے۔ اگرچہ روحانی اعتبار سے عالم ارواح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے منصب نبوت میں پر فائز فرما دیا گیا، لیکن بعثت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، اور آپ کو مصدق فرمایا گیا۔ تو مصدق وہی ہوتا ہے جو سب کے آخر میں ہو۔ تو اس آیت مبارکہ سے بھی یہ واضح ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 4، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، متقین ان کی اللہ نے شان بیان کی، وہ ہے اے محبوب جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ تو اللہ جل شانہ نے مومنین کے لیے یہ ضروری قرار دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا گیا اس پر ایمان لائیں، اور آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پر جو کچھ نازل کیا گیا اس پر ایمان لائیں۔ اور ظاہر ہے کہ مومن کے لیے ضروری ہے کہ تمام انبیاء کرام رسول اعظام پر ایمان لائے، ان پر اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل کیا گیا اس پر وہ ایمان لائے۔ اور اللہ جل شانہ نے یہ فرما دیا کہ ایمان والوں کے لیے ما انزل الیک پر ایمان لانا ضروری ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور ما انزل من قبلک اس پر ایمان لانا ضروری ہے جو آپ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل کیا گیا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی ہوتا، کوئی اور رسول ہوتا، تو پھر ان کے لیے ما انزل من بعدک پر ایمان لانا بھی ضروری ہوتا، اور یہ بھی فرمایا جاتا کہ مومنین کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ کے بعد جو نبی رسول آئیں ان پر جو نازل ہو اس پر بھی وہ ایمان لائیں، حالانکہ ایسا نہیں فرمایا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ
جو انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لائے وہ آپ سے پہلے ہیں اور آپ سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی کوئی رسول نہیں ہے۔ اسی طرح سورۃ النساء آیت نمبر 136 اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسول پر اور اس کتاب پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی۔ تو یہاں بھی اللہ جل شانہ نے فرمایا انزل من قبل، آپ سے پہلے جو نازل ہوا، جو کتابیں نازل ہوئیں اس پر ایمان لائیں، آپ پر ایمان لائیں اور آپ سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئیں ان پر ایمان لائیں۔ اگر آپ کے بعد بھی کسی نبی اور کسی رسول کا تصور ہوتا تو پھر بعد کا بھی ذکر ہوتا کہ بعد میں جو آئیں ان پر ایمان لایا جائے، لیکن ایسا نہیں فرمایا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی اور کوئی رسول نہیں۔ اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی دیگر انبیاء کرام اور رسل اعظام کا تذکرہ فرمایا، من قبل من قبلی من قبل کا وغیرہ اس کا ذکر کیا، من بعد کا وغیرہ نہیں فرمایا۔ مثلا سورہ آل عمران آیت نمبر 144 اللہ جل شانہ نے فرمایا، ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسول ہی ہیں اور آپ سے پہلے رسول گزر گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا آپ سے پہلے رسول، اگر بعد میں کوئی رسول ہوتے ان کا بھی ذکر کیا جاتا، من بعد ہی نہیں فرمایا، من قبل ہی فرمایا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 184 اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کافروں نے آپ کی تکذیب کی ہے تو آپ سے پہلے رسل ان کی بھی تکذیب کی گئی۔ تو یہاں بھی من قبل فرمایا، من بعد کا نہیں فرمایا۔ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ سورہ یوسف آیت نمبر 109 اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، کم ارسلنا من نبی فی الاولین، اے محبوب ہم نے اولین میں کتنے رسول نبی جو ہے ہم نے بھیجے، تو فی الاولین فرمایا، یہاں بھی پہلوں کا ذکر کیا۔ تو یہ بھی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 42 اس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، تحقیق اے محبوب ہم نے آپ سے پہلے امتوں کی طرف رسول بھیجے۔ تو یہاں بھی من قبل کا پہلوں کا ذکر ہے، بعد کا ذکر نہیں ہے، من بعد کا نہیں فرمایا۔ اگر بعد میں بھی کوئی رسول آنے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کا بھی ذکر فرماتا۔ سورۃ النحل آیت نمبر 63 اللہ جل شانہ نے فرمایا، وَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، تو یہاں بھی اللہ نے من قبل کا فرمایا، من بعد کا نہیں فرمایا۔ اگر آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول آنا ہوتا تو بعد کا بھی ذکر کیا جاتا۔ سورۃ النساء آیت نمبر 115 اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ فرمایا کہ جو رسول کی مخالفت کرتا ہے ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد اور مومنین کے راستے سے ہٹ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، تو جس طرح وہ پھرتا ہے ہم اس کو اسی طرف پھیر دیں گے اور اسے ہم جہنم میں داخل کریں گے، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا کہ ہدایت آ جانے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرے وہ جہنم میں جائے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے،
کوئی میرے بعد رسول نہیں، رسالت نبوت مجھ پر ختم کر دی گئی۔ اب آپ کے بعد آپ کے اس قول کو نہ مانتے ہوئے، مخالفت کرتے ہوئے کوئی نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرتا ہے، اس آیت کے مطابق وہ جھوٹا ہے اور اس کا ٹھکانہ نصلیہ جہنم۔ اور فرمایا کہ جو شخص یتبع غیر سبیل المؤمنین، مومنوں کے راستے سے ہٹ کر کوئی الگ راستہ اختیار کرتا ہے، اسے بھی ہم جہنم میں پہنچا دیں گے۔ تو مومنین کا راستہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس سے لے کر آج تک پوری امت کا اجماع ہے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین اور امت کے عوام، سب کا اجماع اور اتفاق ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ تو یہ مسلمانوں کا سبیل ہے، یہ سبیل المؤمنین ہے۔ اور جو غیر سبیل المؤمنین اس سے ہٹ کر کہے کہ میں نبی ہوں، آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے، تو قرآن مجید نے فرما دیا نصلیہ جہنم، اسے ہم جہنم میں پہنچا دیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ ختم نبوت کا عقیدہ اجماعی اور قطعی عقیدہ، یقینی عقیدہ ہے۔ اس عقیدہ کے بغیر ایمان کا تصور نہیں ہو سکتا، اس کو ماننے بغیر کوئی شخص مومن صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ اور جو اس عقیدہ سے انکار کرے گا، اللہ جل شانہ کا اس کے لیے واضح اعلان ہے نصلیہ جہنم، اسے ہم جہنم میں پہنچا دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ جل شانہ اس جہنم والے راستے سے ہمیں محفوظ فرمائے، غیر سبیل المؤمنین والے راستے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، اور اللہ جل شانہ سبیل المؤمنین والے راستے پر چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل شانہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت سے ہمیں بچائے، اور مخالفت کرنے والوں اور ختم نبوت کے عقیدے پر حملہ کرنے والوں، قصر نبوت پر نقب لگانے والوں کے شر سے اللہ جل شانہ امت مسلمہ کو، ہمارے وطن عزیز کو، عوام الناس مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔